اللہ 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 اللہ۔ فصل فی الصلاة فی السفینہ ای ھذا فصل فی الصلاة فی السفینہ۔ ھذا مبتدا محذوف ہوگا، یہ فصل ہے کشتی میں نماز پڑھنے کے بیان میں۔ السفینہ معنی کشتی، اور کشتی میں نماز پڑھنے سے متعلق مسائل کئی ہم نے کل بتا دیے تھے۔ پہلے مسئلے سن لیں کچھ، پھر ترجمہ ملا لینا۔ کشتی میں نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ انسان خشکی پہ اتر کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، مجبور ہے کشتی میں ہی ہے، اتر بھی نہیں سکتا۔ یا مان لیجیے جیسے حج کو جاتے تھے پہلے پانی والے جہاز سے، سمندر کا سفر ہو رہا ہے، ہفتہ بھر ہو چکا ہے، ممبئی سے روانہ ہوئے اور ابھی کئی دن لگ جائیں گے جدہ پہنچنے میں، تو یہاں خشکی کہاں ہاتھ آ جائے گی؟ پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، جس طرف نظر اٹھاؤ۔ تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جہاز میں ہی، پانی والے جہاز میں نماز پڑھنا ہوگی۔ تو اگر کنارے پر کشتی بندھی ہوئی ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں، اور کشتی اگر کنارے پر بندھی ہوئی ہے اور وہ حرکت کر رہی ہے، پانی میں حرکت ہوتی رہتی ہے نا، حرکت کر رہی ہے، تو اس کشتی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ نیچے اتر کر نماز پڑھیں۔ ہاں اگر اس طرح بندھی ہوئی ہے کہ زمین، کشتی کا کچھ حصہ زمین پر لگا ہوا ہے، قرار پذیر ہے، اب جب زمین کے ساتھ مان لیجیے آدھا حصہ لگا ہوا ہے، بالکل زمین پر رکھا ہے، تو پھر وہ ہلے گی نہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تخت پر نماز پڑھنا، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی جبکہ زمین کے ساتھ اس کا کچھ حصہ لگا ہوا ہو، قرار پذیر ہو۔ اور اگر دریا کے اندر ہے تو چاہے چل رہی ہو چاہے رکی ہوئی ہو، بہرحال عذر کی وجہ سے وہاں پر کشتی میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ چل رہی ہے، اگر روکیں گے تب بھی ٹھہراؤ پانی پر ہی ہوگا۔ ریل گاڑی کی طرح تو ہے نہیں کہ اگر رکوا لی جائے تو زمین پر رکے گی، بس رکوائی جائے تو زمین پر رکے گی۔ اب جہاز سمندر میں کشتی کو اگر رکوائیں گے تو کس پر رکے گی؟ پانی پر رکے گی، وہاں اتر کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے چلتی ہوئی کشتی پر نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ اتر نہ سکتے ہوں۔ مان لیجیے 1 گھنٹے بعد کنارہ آنے والا ہے اور نماز کا وقت ختم ہونے میں 1.25 گھنٹہ ہے، 1.5 گھنٹہ ہے، تو کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے، کیونکہ 1 گھنٹے پر کنارے پر پہنچ جائیں گے 1 گھنٹے میں، اور نماز کا وقت ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وقت کے اندر اندر ہم کنارے پر پہنچ جائیں گے، تو پھر وہیں پہنچ کر ہم پڑھیں گے، انتظار کریں گے۔ ہاں جب مجبوری کی صورت ہے کہ کنارہ بھی دور ہے، ہمیں خشکی مل نہیں سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ کھڑے ہو کر کشتی میں نماز پڑھے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کھڑے ہونے میں پانی پانی ہر طرف ہے، کشتی ہل رہی ہے، یا گر جائے گا یا چکر آ جائے گا، تو عذر کی صورت میں بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ چلے دیکھیں، صلاۃ الفرض فیہا اے فی السفینہ، فرض نماز اس میں یعنی کشتی میں، وہی جاریۃ، اس حال میں کہ کشتی چل رہی ہو، قاعداً بیٹھ کر، فرض نماز چلتی ہوئی کشتی میں، وہی جاریہ کا ترجمہ، فرض نماز چلتی ہوئی کشتی میں، قاعداً بیٹھ کر، بلا عذرن، بیٹھا کیسے؟ بغیر عذر کے بیٹھ گیا، یہ نہیں کہ کوئی عذر تھا، بغیر عذر بیٹھ کر پڑھنا صحیحۃ، صحیح ہے، عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، بالرکوع والسجود، رکوع اور سجود کے ساتھ، یہ شرط ہے کہ رکوع کر رہا ہو اور سجدہ کر رہا ہو۔ تو ترجمہ ملائیں پوری عبارت کا، صلاۃ الفرض فیہا وہی جاریۃ قاعدا بلا عذر صحیحۃ عند ابی حنیفہ بالرکوع والسجود، اور چلتی ہوئی کشتی میں فرض نماز رکوع اور سجود کے ساتھ بیٹھ کر ادا کرنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بغیر کسی عذر کے صحیح ہے، یا یوں کہیں چلتی ہوئی کشتی میں فرض نماز
بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بغیر کسی عذر کے صحیح ہے، یعنی بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا رکوع اور سجود کے ساتھ صحیح ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تب بھی صحیح ہے۔ تو چلتی ہوئی کشتی میں فرض نماز امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رکوع سجود کے ساتھ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا صحیح ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اور قول ہے۔ وقالا، اور صاحبین نے کہا لا تصح، یہ صحیح نہیں ہے، لا تصح بیٹھ کر صحیح نہیں ہے، اور سمجھ میں آنے والی بھی بات ہے کہ قیام رکن ہے، فرض ہے نماز کا، بغیر عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو جب کوئی عذر بھی نہیں ہے کھڑا ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ تو صاحبین نے کہا لا تصح، صحیح نہیں ہے، کیوں کہ قیام جو ہے نماز کا رکن ہے، بغیر عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من عذر، ہاں عذر کی وجہ سے جائز ہے، اگر عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہو الازہر، اور یہی اظہر ہے، صاحبین کا جو قول ہے یہی اظہر ہے، جب قیام رکن ہے، فرض ہے، تو بغیر کسی عذر کے کیوں بیٹھ رہا ہے؟ وہو الازہر، یہی اظہر ہے، واقعی سچ میں اظہر ہے، وہو الازہر، اور یہی اظہر ہے۔ اب عذر کون کون سے ہو سکتے ہیں ان کا بیان۔ هو العذر، اور عذر کدوران الرأس، مثال کے طور پر سر کا چکرانا، سر کا کوئی ایسا آدمی ہے کشتی میں سفر کر رہا ہے سمندر کا، اب جب نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اسے چکر آ رہا ہے، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں لوگوں کو پلٹیاں آتی ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، بہرحال تو کدورانی راس مثال کے طور پر سر کا چکرانا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں سر چکرا رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو پھر اور بیٹھ کر چکر نہیں آ رہا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ وعدم القدرت علی الخروج، اور کشتی سے نکلنے پر قادر نہ ہونا، کشتی سے نکلنے پر قدرت کا نہ ہونا، کچھ کشتی سے نکل ہی نہیں سکتا ہے تو یہ بھی عذر ہے، جب کشتی سے نکل ہی نہیں سکتا ہے تو پھر کشتی میں ہی وہ نماز ادا کرے گا، یہ بھی عذر کی صورت ہے۔ ولا تجوز فیہا بالایماء اتفاقا، اور بالاتفاق کشتی کے اندر اشارے سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بتایا نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اور صاحبین نے کہا بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، کھڑے ہو کر پڑھے گا، ہاں اگر عذر ہے تو بیٹھ کر جائز ہے، لیکن رکوع سجود کے ساتھ اب کوئی رکوع بھی نہ کرے سجدے بھی نہ کرے، بس اشارے سے پڑھے، رکوع میں جائے تھوڑا، سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جائے، اس طرح اگر پڑھے اشارے سے تو یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ کشتی میں بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ ولا تجوز فیہا بالایماء اتفاقا، اور کشتی کے اندر نماز اشارے سے پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ والمربوطۃ فی لجۃ البحر، اور دریا کی طغیانی میں، دریا کے تلاطم میں، دریا کی موج میں بندھی ہوئی کشتی۔ والمربوطہ اس میں مفعول ہے، والمربوطۃ، اور بندھی ہوئی کشتی، فی لجۃ البحر، دریا کی موجوں میں، دریا کے تلاطم میں بندھی ہوئی کشتی، کشتی دریا کے تلاطم میں بندھی ہوئی ہو، وتحرکها الريح شدیدا، اور ہوا اس کو شدت کے ساتھ حرکت دے رہی ہو، دریا میں کہیں باندھ دی ہے، ہوا چل رہی ہے، خوب حرکت ہو رہی ہے، کالسائرہ، تو یہ کشتی چلنے والی کشتی کے حکم میں ہے، چلنے والی کشتی کے، تو جن صورتوں میں چلتی ہوئی کشتی پر نماز جائز ہے اس میں بھی نماز جائز ہے، وہی بتایا ہے۔ والمربوطۃ فی لجۃ البحر، اور وہ کشتی جو سمندر کی موج میں تلاطم میں بندھی ہوئی ہو، وتحرکها الريح شدیدا، اور ہوا اس کو شدت کے ساتھ حرکت دے رہی ہو، کالسائرۃ، یہ کشتی چلنے والی کشتی کی طرح ہے، اگرچہ بندھی ہوئی ہے لیکن حکم میں کس کے ہے؟ چلنے والی۔ وإلا فکالواقفہ، ورنہ کھڑی ہوئی کشتی کے مانند ہے، یعنی اگر ہوا اس کو حرکت نہیں دے رہی ہے، وہ زیادہ ہل نہیں رہی ہے، کل واقفہ، تو یہ کھڑی ہوئی کشتی کے مانند ہے۔ اب اگر اتر سکتا ہے تو اتر کر پڑے گا، اور اگر اتر نہیں سکتا ہے، قدرت ہی نہیں ہے، تو پھر اسی میں پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ فکل واقفہ علی الاصح، تو اصح قول کے مطابق یہ کھڑی ہوئی کشتی کے مانند ہے۔
وَإِنْ كَانَتْ مَرْبُوطَةً بِالشَّتِّ، الشَّتِّ معنی ہوتا ہے کنارہ، ساحل، کنارہ، اور اگر کشتی بندھی ہوئی ہو کنارے کے ساتھ، لا تجوز صلاتہ قاعدا بالاجماع، تو نمازی کا اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا بالاجماع جائز نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ جبکہ کشتی کنارے پر بندھی ہوئی ہو تو اس کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنا بالاجماع نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس پر فقہاء کرام کا اجماع ہے۔ فَإِن صَلَّى قَائِمًا، تو اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، کیسے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ بیٹھ کر، بیٹھنے کھڑے ہونے میں فرق کر لینا، کہیں پتہ لگے قائدن اور قائمن ایک ہی جیسا ہو جائے، دونوں قاف سے شروع ہو رہے ہیں اور اس میں فاعل کے صیغے ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ وَإِن صَلَّى فَإِن صَلَّى قَائِمًا، تو اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، وَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ السَّفِينَةِ عَلَى قَرَارِ الْأَرْضِ، اور کشتی کا کچھ حصہ زمین پر قرار پذیر ہو، جو مسئلہ ہم نے بتایا، زمین کا کچھ حصہ کشتی کا کچھ حصہ زمین پر قرار پذیر ہو، صحت الصلاۃ، تو نماز صحیح ہے، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ عَلَى الْمُخْتَارِ، ورنہ نماز صحیح نہیں ہے مختار قول کے مطابق۔ ہاں کب صحیح ہوگی؟ جب کشتی کا کچھ بھی حصہ قرار پذیر نہ ہو، الا اذا لم يمكنه الخروج، مگر جب اس کے لیے نکلنا ممکن ہی نہ ہو۔ پیچھے بتا چکے نا، کشتی سے نکل ہی نہیں سکتا، نکلنے پر قدرت ہی نہیں ہے، تو اب یہ عذر والی صورت ہو، وہی بتایا، الا مگر، توڑ دیا پہلے والے حکم کو، بدل گیا، الا مگر اذا لم يمكنه الخروج، جب اس کے لیے کشتی سے نکلنا ممکن نہ ہو تو کشتی میں ہی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب جب نماز پڑھے کشتی میں تو کیسے کرے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے تحریمہ باندھے، جس طرف قبلہ ہے، اور اس کے بعد پڑھتا جائے نماز۔ اب اگر کشتی گھوم رہی ہے تو یہ بھی گھومتا جائے، قبلے کی طرف رخ رکھے، کشتی گھومے تو ادھر گھومے، ادھر گھومے، ادھر گھومے، نماز پڑھتے پڑھتے گھومتا رہے، یعنی اپنا رخ کدھر رکھنا ہے؟ قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ اور اگر امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو پوری جماعت گھومے گی، بڑا مشکل ہو جائے گا، پتہ لگے کھڑے ادھر ہوئے تو آگے ادھر، یا امام صاحب پیچھے رہ گئے، مقتدی آگے ہو گئے، کشتی اگر گھوم جائے پیچھے والے آگے ہو جائیں گے نہیں؟ بہرحال وہ تو چلو، جیسے اگر تنہا ہی پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، تو ان سب صورتوں کا بھی حل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے تحریمہ باندھے۔ اب اگر کشتی گھوم رہی ہے، مڑ رہی ہے، یعنی رخ اپنا بدل رہی ہے، تو نمازی بھی رخ بدلتا رہے، نمازی اپنا رخ قبلے کی طرف رکھے گا۔ دیکھیں، وَيَتَوَجَّهُ الْمُصَلِّي فِيهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَتَوَجَّهُ الْمُصَلِّي، اور مصلی نمازی اپنی توجہ رکھے، فیہا کشتی کے اندر، إِلَى الْقِبْلَةِ، ادھر قبلے کی طرف متوجہ رہے، عند افتتاح الصلاۃ، نماز شروع کرنے کے وقت، تکبیر تحریمہ باندھنے کے وقت، وَكُلَّمَا اسْتَدَارَتْ عَنْهَا، استدارت میں جو ہیا ضمیر ہے یہ راجح ہے سفینہ کی طرف، اور جب جب کشتی گھومے پھرے، عنہا اے عن القبلہ، قبلے سے، جب جب کشتی قبلے سے گھومے پھرے، یتوجہ الیہا، تو نمازی قبلے کی طرف متوجہ رہے، فی خلال الصلاۃ، نماز کے درمیان گھومتا رہے، یہ بھی حتی یتمھا، یہاں تک کہ نماز کو پورا کرے، مستقبلا، قبلے کی طرف چہرہ کیے ہوئے، یہاں تک کہ نماز کو پورا کرے قبلے کی طرف چہرہ کیے ہوئے۔ تو یہ طریقہ ہے کشتی کے اندر نماز پڑھنے کا اگر گھوم رہی ہے۔ اور اگر بڑے جہاز ہیں، ایک ہی رخ چل رہے ہیں، تو ان میں تو ایک ہی طرف ادا ہو جائے گی، وہ اتنی جلدی گھومتے نہیں ہیں۔ جی، ہوائی جہاز میں اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس قبلہ قطب نما ہے نکالنے کے لیے، تو آپ اسی حساب سے پڑھیں، اور باقی پلین میں ڈائریکشن معلوم ہو جاتی ہے کہ کدھر ہے، سسٹم اتنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آج تو ترقی کا زمانہ ہے، چاہے پانی والے جہاز میں ہو یا جہاں بھی ہو، اور آسانی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ سب بتا رہا ہے، تو قبلہ معلوم ہو جائے، قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں، گھومتا جائے دھیرے دھیرے، اگر اسے پتہ لگ رہا ہے تو پتہ نہیں لگے گا تو پھر وہ معذور ہے، اسے کیا پتہ۔ اور جو پلین ہوتا ہے ایسے جلدی گھومتا نہیں ہے، ہوا میں چل رہا ہے، بہت رسکی ہوتا ہے معاملہ، وہ کوئی ایسا کھیل تھوڑی یوں گھمائے گا، پتہ لگے گا لوڑ ووڑ ہو گیا، سب کے لے کے گر پڑے گا، ہو گیا کام۔ وہ بالکل اپنی سیدھ باندھ کر ہی چلتا ہے، اسی لیے تو جو انڈیا جہاز
حج کے لیے جاتے ہیں وہاں سے جب جہاز آتے ہیں ان کے روٹ پہ کچھ پاکستان کا حصہ پڑتا ہے، اس کے اوپر ہو کر ہی آنا ہے. اگر ایسے ایسے گھما لے ہوتے اشارے میں تو اس کو بچا کر نہیں آ جاتے. پیچھے جو کچھ معاملہ ہوا تھا پاکستان نے روک دیا تھا نا، نہیں دوں گا. حاجی حالانکہ انڈیا کے حج سے آ رہے تھے تو پھر حاجیوں کی وجہ سے اس نے پرمیشن دیا تھا، تو پلین بالکل سیدھے روٹ پہ چلتا. ٹھیک ہے، چلیے وہ الگ معاملہ ہے، ابھی وقت ہو جائے گا. پلین کا جو روٹ راستہ ہوتا ہے وہ بھی دکھاتا ہے میپ کے اوپر، ہاں بلکہ آگے تک بنا ہوا دکھاتا ہے. اب تو اتنا سسٹم ایڈوانس آ گیا، بلو پٹی دکھاتا ہے پوری کہ اس پہ جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے تو دکھا گا، نیچے ہے تو نیچے کی طرف مڑا ہوا. چلے دیکھیں اگلی فصل ہے، فصل فی التراویح. ھذا فصل فی التراویح، یہ فصل ہے نماز تراویح کے بیان میں. آسان مسائل ہیں. دیکھیں، التراویح سنت للرجال والنساء، نماز تراویح سنت ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. اسپیشل طریقے سے عورتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا، ورنہ مردوں کے ساتھ عورتیں شامل ہو ہی جاتی ہیں. بلکہ کتنے موقعوں پر مرد شامل ہو نہ ہو عورت برات میں ضرور شامل ہو جاتی ہے. اسپیشل طریقے سے عورتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ روافض کے نزدیک تراویح صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے عورتوں کو. تو فرمایا نماز تراویح سنت ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. کون سی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ. وصلاتها بالجماعت سنت کفایتاً، اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ یعنی اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں کچھ لوگوں نے ادا کر لی تو سب بری و ذمہ ہو گئے. اب اگر ایک آدھ گھر میں بھی پڑھ لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. ہاں اگر سب نے ہی مسجد میں چھوڑ دیا تو یہ تو پھر مسجد کو ویران کرنا لازم آئے گا، سب اس کے ذمہ دار ہوں گے. یا کوئی اگر مقتدی ہے، عالم دین ہے، جس کے پہنچنے سے لوگ زیادہ پہنچتے ہیں، اگر وہ نہ جائے ایک دن تو جماعت گھٹ جاتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی مسجد سے رکنے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ اس کے جانے نہ جانے سے جماعت پر فرق پڑتا ہے. وَوَقْتُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد ہے. نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد ہے. وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّرَاوِيحِ، اور نماز وطر کو تراویح پر مقدم کرنا صحیح ہے. نماز وطر کو تراویح پر مقدم کرنا صحیح ہے، جائز ہے، واقعی جائز ہے. وَتَأْخِيرُهُ عَنْهَا، اور وطر کو تراویح سے مؤخر کرنا بھی جائز ہے. وطر کو نماز تراویح سے مقدم کرنا بھی جائز ہے اور مؤخر کرنا بھی جائز ہے. تو نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نماز تراویح کا وقت مطلقاً رات کا وقت ہے، چونکہ یہ صلاۃ اللیل ہے، چاہے عشاء سے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو. عشاء کے فرض سے چاہے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو، وطر سے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو، یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نماز تراویح کا وقت فرض کے بعد اور وطر سے پہلے ہے، جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کے فرض کے بعد ہے، عشاء کے فرض کے بعد ہے. اب چاہے وطر سے پہلے پڑھو یا وطر کے بعد پڑھو، یہی صحیح قول ہے. ہاں اس میں افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد تراویح پڑھی جائے اور پھر نماز وطر ادا کی جائے، چونکہ روایت میں ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد 23 رکعت نماز پڑھتے. تو 23 رکعت کیا 20 رکعت نماز تراویح ہوتی اور 3 رکعت وطر ہوتے. چلیں، بہرحال مقدم بھی کر سکتے ہیں، ہو جاتا نہیں. کچھ لوگ آتے ہیں ان کی تراویح چھوٹ جاتی ہے کچھ رکعتیں، یا کبھی کبھی کسی وجہ سے جیسے سامع صاحب غلط لقمہ دے دیں تو ان کی فاسد ہو جاتی ہے. اگر امام غلط لقمہ لے بھی لے تو سب کی فاسد ہوگی. تو اگر مان لو سامع کی فاسد ہوئی تو سامع پیچھے تو نکلتا نہیں ہے جماعت میں سے، پڑھتا رہتا ہے، تو سب کی 20 رکعت ہو گئی، اس کی 18 رکعتیں ہوتی ہیں. وہ وطر بھی وہیں پڑھتا ہے، اب 2 رکعت بعد میں پڑھتا ہے. تو پتہ لگا تراویح پر وطر کو مقدم کرنا جائز ہے. وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور نماز تراویح کو تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے. او نصف ہی، یا نصف رات تک. تراویح کو تہائی رات تک یا نصف رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے.
ولا یکرہ تاخیرها الی ما بعدہ علی الصحیح، اور صحیح قول کے مطابق نماز تراویح کو نصف رات کے بعد مؤخر کرنا مکروہ نہیں، مستحب اگرچہ نہیں، لیکن تراویح کو نصف رات کے بعد مؤخر کرنا مکروہ نہیں ہے صحیح قول کے مطابق۔ وہی 20 رکعۃ ب10 تسلیمات، اور نماز تراویح 20 رکعت ہے 10 سلاموں کے ساتھ، 20 رکعۃ 20 رکعت ہے ب10 تسلیمات 10 سلاموں کے ساتھ۔ وَيُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ 40 بِقَدْرِهَا، اور ہر 4 رکعت کے بعد ان کی مقدار میں بیٹھنا مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ، اور بیٹھنا مستحب ہے، بعد كُلِّ 40 ہر 4 رکعت کے بعد بقدرها ان کی مقدار میں، یعنی جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں اتنی ہی دیر بیٹھنا مستحب ہے۔ یہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا، نمازی کے حضرات شروع کرو، جانا بھی ہے۔ تو اگر اتنی دیر تک بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تو مستحب ہے، لیکن اب اگر جلدی ہے تو پھر جیسا معمول کے مطابق دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھ کر اٹھ سکتے ہیں۔ یہاں تو پھر بھی مختصر دعا پڑھتے ہیں، ادھر ساؤتھ کے ایریے میں آپ دیکھیں بنگلور وغیرہ میں تو وہاں تو پہلے امام صاحب پڑھیں گے دعا ہر 4 رکعت کے بعد، پھر پیچھے والے پڑھتے ہیں پوری لمبی دعا، دیکھا ہے؟ اس کے بعد پھر امام صاحب پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو باضابطہ وہاں 4 رکعت کے بعد کچھ ٹائم مل جاتا ہے آرام سے۔ اپنے یہاں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، کھڑے ہوئے تو وہ امام ہی پڑھے گا سبحان الملک القدوس۔ چلے دیکھیں، وَيُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ 40 بِقَدْرِهَا، اور ہر 4 رکعت کے بعد ان 4 رکعت کی مقدار میں بیٹھنا مستحب ہے۔ وَكَذَا بَيْنَ التَّرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ، اسی طرح 5ویں ترویح اور وطر کے درمیان بیٹھنا مستحب ہے۔ 5واں ترویحہ، جب 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اسے ترویحہ کہتے ہیں، ایک، پھر 4 رکعت کے بعد بیٹھے 2 ترویح رکھتے کتنی ہو گئی 8، پھر 4 رکعت کے بعد بیٹھے ترویحہ تیسرا رکعتیں 12 ہو گئی، پھر 4 رکعت کے بعد بیٹھے 16 رکعتیں ہو گئی ترویحہ چوتھا، پھر 5واں ترویحہ، یعنی جب 20 رکعت نماز تراویح مکمل ہوتی ہے تو یہ 5واں ترویحہ ہوتا ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں 20 رکعت تراویح مکمل کرنے کے بعد نماز وطر سے پہلے بھی اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے۔ وَقَضَى بَيْنَ التَّرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ، اور اسی طرح 5ویں ترویح اور وطر کے درمیان بیٹھنا مستحب ہے۔ وَسُنَّ خَتْمُ الْقُرْآنِ فِيهَا مَرَّةً فِي الشَّهْرِ عَلَى الصَّحِيحِ، اور صحیح قول کے مطابق رمضان کے مہینے میں نماز تراویح میں 1 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق فی الشہر مراد ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، فیہا اے فی صلاۃ تراویح، نماز تراویح کے اندر 1 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرنا سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے، سنت 2 مرتبہ مکمل کرنے میں فضیلت ہے، اور 3 مرتبہ مکمل کرنا افضل ہے، 3 مرتبہ مکمل کرنا افضل ہے۔ دیکھیں، وَإِن مَلَّ بِهِ الْقَوْمُ، اور اگر قوم اکتائے، وَإِن مَلَّ بِهِ الْقَوْمُ، اگر قرآن کی وجہ سے قوم اکتائے، لوگوں کو لگے لمحے، گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ارے الحمد للہ سے پڑھ لے رہے ہیں۔ وَإِن مَلَّ بِهِ الْقَوْمُ، اور اگر قرآن کی وجہ سے یعنی تلاوت لمبی ہو رہی ہے، قوم اکتائے، قرأ بقدر ما، تو اتنی مقدار میں پڑھے، لا یؤدی الی تنفیرہم فی المختار، جو مختار قول کے مطابق ان کی تنفیر کی طرف مؤدی نہ ہو، اتنا پڑھے کہ انہیں نفرت یا اکتاہٹ نہ ہو، یعنی رمضان میں 1 ہی قرآن مکمل کرے اور 1 پارہ سوا پارہ پڑھے بس۔ اگر سوا پارہ پڑھتا ہے تو اس میں بھی رکعت کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، تو وہی فرمایا قرأ بقدر ما، تو اتنی مقدار میں پڑھے، لا یؤدی الی تنفیرہ فی المختار، کہ مختار قول کے مطابق جو ان کی تنفیر، ان کی اکتاہٹ کی طرف مؤدی نہ ہو، پہنچانے والا نہ ہو، یعنی اتنا پڑھے کہ وہ اکتائیں نہ، جتنا وہ برداشت کر لیں۔ ولا یترک الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی کل تشہد منہا اے من التراویح، اور نماز تراویح کے ہر تشہد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا ترک نہ کرے۔ آویش، نماز تراویح کے ہر تشہد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا ترک نسیم، درود پڑھنا ترک نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی بھی نہ کرے کہ امام صاحب بہت جلدی پڑھانا ہے،
اور بس جہاں شروع ہوئی تشہد کے لیے بیٹھا، اس نے التحیات مکمل کی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز تو ہو جائے گی نا. سنت کو ترک کیا. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ایک تشہد میں درود پڑھنے کو ترک نہ کرے. فقہاء کرام نے فرمایا اگر اکتا رہے ہو، دیر ہو رہی ہو نا، جلدی چاہیے انہیں، تو کم سے کم اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ. کم سے کم اتنا. کتنی آسانیاں نماز میں دی گئی ہیں، عبادت میں، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں. تو فرمایا اگر دیر ہو رہی ہو، اکتا رہے ہو یا جلدی ہے، تو کم سے کم اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ. درود شریف ہو گیا. اس کے بعد دعائے معصورہ ہے، اگر برداشت نہ کر پا رہے ہیں اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ دیں، اور اگر برداشت کر رہے ہوں پڑھیں. میں تو آرام سے پورا پڑھتا ہوں درود شریف، دعائے معصورہ سب، اور جب نیت باندھتا ہوں ثنا بھی آرام سے پڑھتا ہوں. کچھ تو مجھے لگتا ہے شاید ثنا ہی نہیں پڑھتے ہیں، وہ یہ یاد کرتے ہیں کہاں سے مجھے پڑھنا ہے. چل دیں گے. ولا یترک الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی کل تشہد منہا، اور نماز تراویح کے ہر ایک تشہد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو ترک نہ کرے. ولو مل القوم علی المختار، مختار قول کے مطابق اگرچہ قوم اکتا رہی ہو تب بھی درود شریف کو ترک، اگرچہ قوم اکتائے تب بھی درود شریف کو ترک. ہاں مختصر کر دے، اتنا کر دے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ. ولا یترک الثناء، اور ثنا کو ترک نہ کرے. و تسبیح الرکوع، اور رکوع کی تسبیح کو ترک. و سجود، اور سجود کی تسبیح کو ترک. ثنا اور رکوع اور سجود کی تسبیح کو ترک نہ کرے. ولا یأتی بالدعاء ان مل القوم، ولا یأتی بالدعاء، اور دعائے معصورہ نہ پڑھے ان مل القوم، اگر لوگ اکتاتے ہوں، بہت لمبی ہو رہی ہے اگر کہتے ہوں تو دعائے معصورہ نہ پڑھے، چھوڑ سکتا ہے، اجازت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا امام صاحب سلام بہت جلدی پھیر دیا، ہم نے تو پڑھا نہیں تھا. تو کیا ضرور، جب امام کو چھوڑنے کی اجازت تو پھر مقتدی کیا؟ مقتدی تو امام کے پیچھے ہے، تو یہ فرض تھوڑی ہے، صاف لکھا ہے. ولا یأتی بالدعاء ان مل القوم، اگر قوم اکتا رہی ہو، لوگ اکتا رہے ہوں تو دعائے معصورہ کو نہ پڑھے. ولا تقضى التراویح بفواتها، اور فوت ہونے کی صورت میں نماز تراویح کی قضا نہیں کی جاتی ہے، منفردن، نہ تنہا، ولا بجماعت، اور نہ جماعت کے ساتھ. یعنی نماز تراویح اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، نہ تنہا قضا ہے اور نہ ہی جماعت کے ساتھ قضا ہے.